بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور آپ کی اسلامی معلومات کے اضافے کے لیے اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغاد سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، آج سے 2 یا 3 ہفتہ پہلے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آخری نشانی کا ذکر تھا۔ اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ساری دنیا سے لوگوں کو ایک ایسی آگ نکلے گی یمن سے جو ہانک کر کے شام کے علاقے میں بیت المقدس کے پاس لا کر جمع کر دے گی۔ وہاں سارے لوگ جب اکٹھا ہو جائیں گے تو ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، اور اس کی چھون جو ہوگی، اس کا مس جو ہوگا وہ ریشم کے طریقے سے بالکل نرم اور ملائم سا ہوگا۔ وہ ہوا جب چلے گی تو روئے زمین پر جتنے مومن رہیں گے، خواہ پختہ ایمان والا کوئی شخص ہو، زیادہ ایمان والا کوئی شخص ہو، ہلکے ایمان والا کوئی شخص ہو، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ روح
وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی. پھر اس دنیا اور اس زمین پر برے لوگ ہی رہ جائیں گے, بتوں کی پوجا کے اندر مشغول ہوں گے. ان کی زندگی اور ایک چوپائے کی زندگی میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ یہ لوگ 2 پیروں پر چلتے ہوں گے اور چوپائے 4 پیروں پر چلتے ہیں, ورنہ معاملات میں, اخلاق میں ان کے اندر اور چوپائے اور گدھے کے اندر کوئی فرق نہ ہوگا. اور جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ آخری فیصلہ جو ہے وہ سور پھونکنے کا وہ مرحلہ پیش آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق, قیامت قائم ہوگی صرف برے لوگوں ہی پر. مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کسی بھی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوگا. یعنی جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے لوگ, اللہ کا نام لینے والے لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کرے گا. یہ قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی, یہ ہے آج ہمارے اور آپ کے مجلس کا موضوع. قیامت کے قائم ہونے پر, واقع ہونے پر, پیش آنے پر ہم میں سے ہر شخص کا ایمان ہے, ہم میں سے ہر شخص اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے, لیکن اس کے وقوع کی کیفیت کیا ہوگی یہ چیز جاننے کی ہے, یہ چیز جاننے کی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں کہ پھونکا جائے گا, سور پھونکا جائے گا. یہ سور ہے کیا چیز, سور پھونکے گا کون, سور کتنی بار پھونکا جائے گا, سور پھونکے جانے کے بعد اس دنیا کی کیفیت کیا ہوگی, زمین کی کیا کیفیت ہوگی, آسمان کی کیا کیفیت ہوگی, سورج اور چاند کی کیا کیفیت ہوگی, سمندر اور دریاؤں کی کیا کیفیت ہوگی, پہاڑ اور دریاؤں کی کیا کیفیت ہوگی. اس سور کے پھونکے جانے کے بعد یہ کیا کیفیت اور کیا صورتحال پیش آئے گی, یہ ہے آج ہمارے اور آپ کے درس کا موضوع. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کتنے دن تک لوگ مردہ رہیں گے, کتنے دن تک لوگ مردہ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کو حساب اور کتاب کے لیے اس عظیم دن کے لیے اٹھایا جائے گا, جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس عظیم دن جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کھڑے ہوں گے, اس اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی, وہ زمین کون سی زمین ہوگی, وہ کون سی زمین ہوگی, ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کی کیفیت کیا ہوگی, اور اس جمع ہونے کے بعد کیا مراحل پیش آئیں گے, یہ ہماری آپ کی آج کی اور آج کے بعد کا مرحلہ ہے. آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ سور اور سور پھونکنے کے بعد کیا مراحل پیش آنے والے ہیں. دیکھیے, سور کیا چیز ہے یہ ہم میں سے ہر شخص کے نزدیک معروف ہے. ہر آدمی سور کا نام اچھی طریقے سے جانتا ہے, سور کا نام اچھی طریقے سے جانتا ہے. اور قرآن مجید میں سور کا ذکر متعدد بار آیا ہوا ہے, تقریباً 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور اور سور پھونکنے کا ذکر کیا ہے, سور اور سور پھونکنے کا ذکر کیا ہے, اور متعدد بار یہ ذکر آیا ہوا ہے. چنانچہ سورہ النبا کے اندر 30ویں پارے کی پہلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ فوج در فوج, جماعت در جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے.
مومنوں کی ایک جماعت ہوگی، کافروں کی دوسری جماعت ہوگی، منافقین کی ایک جماعت ہوگی، انبیاء اور صالحین کی ایک جماعت ہوگی، شہداء اور اولیاء کی ایک جماعت ہوگی، فتأتون افواجا، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گی۔ یہ سور ہے کیا چیز؟ اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک بادیہ نشین، ایک دیہاتی، ایک گمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسور، سور کیا چیز ہے؟ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قرن ينفخ فی، قرن ينفخ فی، یہ ایک نرسنگھا ہے، سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ یہ بوک، یہ نرسنگھا، یہ سینگ کتنی طویل ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے؟ یہ ایسا علم ہے جو علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں رکھا ہے۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ عام نرسنگھوں کے طریقے سے، عام بوک کے طریقے سے، عام سینگوں کی طریقے سے یہ کوئی نرسنگھا نہیں ہوگا، یہ کوئی عجیب و غریب ہی چیز ہوگی، یہ کوئی عجیب و غریب ہی لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے کوئی نرسنگھا ہوگا کہ اس کی آواز سنتے ہی اس ساری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ جائے گا، اس ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، البتہ یہ یقین ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے تصور سے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی۔ یہ سور اللہ تبارک و تعالی نے کس کے ذمے لگایا ہے؟ کون سا فرشتہ ہے، کون سی مخلوق ہے جو یہ سور پھونکے گی؟ تو اس سلسلے میں کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کسی فرشتے کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ بعض ضعیف روایات کے اندر آتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں مشہور ہے کہ یہ سور کون سا فرشتہ پھونکے گا، ان کا کیا نام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن اہل علم حضرات یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ البتہ سور کے سلسلے میں دو عجیب روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہیں اور ہمارے اور آپ کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے سور پھونکنے والے فرشتے کے نام سور پھونکنے کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ تیرا کام کیا ہے؟ سور پھونکنا ہے، اسی دن سے وہ فرشتہ اپنا منہ اس سور کے اوپر رکھے ہوئے ہے اور اپنی نظر کو عرش کے اوپر لگائے ہوئے ہے، اپنی نظر کو عرش کے اوپر لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے حکم ہو جائے سور کے پھونکنے کا اور وہ سور پھونک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے لیے اتنا مستعد ہے کہ اپنی پلک بھی نہیں جھپکاتا ہے۔ جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور یہ ذمہ داری اس کے ذمہ لگائی ہے، اسی دن سے اس کی نظر مستقل عرش کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ اپنے پلک کو بھی نہیں جھپکاتا۔ کیوں؟ کہ کہیں میں پلک کو جھپکاؤں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو سور پھونکنے کا اور مجھ سے سور پھونکنے کے اندر دیری ہو جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرشتے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی دوسری مخلوق اتنی طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے فرشتوں کی عبادت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھیں، ہزارہ سال گزر چکے ہیں، بلکہ لاکھاں سال گزرے ہوں گے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا اور اس فرشتے کے ذمے سور پھونکنے کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ فرشتہ مستقل اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسی حدیث کے اندر ہے کأن عینیہ کوکبان دریان،
اس کی آنکھیں اس طریقے سے چمک رہی ہیں گویا کہ وہ دو چمکتے ہوئے تارے ہیں، دو چمکتے ہوئے تارے ہیں، یعنی بالکل عرش کی طرف ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو ذرا سوچو کیف انعم، میں ان دنیا کی نعمتوں سے کیسے لذت اندوز ہو سکوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ بادشاہ اور رسول بننا چاہتے ہیں یا کہ ایک عام بندے اور رسول بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے کیا قبول کیا کہ میں عبدن نبیًا بننا چاہتا ہوں، میں عبدن نبیًا بننا چاہتا ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دست مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احمر و اصفر، احمر و ابیض، چاندی اور سونے ہر قسم کے خزانے دے دیے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد کر دیا اور کہا میں ایک دن آسودہ رہوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اچھی طریقے سے ادا ہو سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں پر اختیار دیا تھا کہ آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ چیز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں اختیار نہیں فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیف انعم، میں دنیا کی نعمتوں سے کیسے لذت اندوز ہو جاؤں، کیسے لذت اندوز ہو سکتا ہوں، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ کے اوپر رکھے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی کو ایسے ٹیڑھے کیے ہوئے ہے اور اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ کب اسے حکم ہو جائے سور کے پھونکنے کا۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام کے دل دہل گئے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم لوگ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، وہی بہترین کارساز ہے اور ہم اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے اس منظر کی اور اس سور کی خطرناکی اور ہیبت ناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ بڑا ہی ہیبت ناک ہے اور وہ معاملہ بڑا ہی دہشت ناک ہے کہ ایک مومن کو ان چیزوں کو سوچ کر کے یا سور کے بارے میں سوچ کر کے دہل جانا چاہیے اس کے دل کو، اور اس سے بچنے کے لیے ان حالات سے نپٹنے کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ سور کس دن پھونکا جائے گا یہ ایک اور مسئلہ ہے جس سلسلے میں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سور پھونکنے کا کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، اور یہ بات واضح ہے کہ ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ وہ سور پھونکنے کی بات ہے جس سور کے پھونکے جانے کے بعد دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سارے کے سارے لوگ موت کے گھاٹ پہنچ جائیں گے، کوئی بھی انسان اس کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ اب وہ دوسرا مرحلہ پیش آنے والا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ تو یہ سور جس دن پھونکا جائے گا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنن ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن کون ہے؟ جمعہ کا ہے، وہ دن جس دن کی رات کو ہم اور آپ خرافات کے اندر گزارتے ہیں۔ ہفتے کے سارے دن اگر فلم بینی سے بچے رہ جائیں لیکن جمعہ کی جو رات ہوتی ہے وہ ہر قسم کی برائیوں میں ہم گزار دیا کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے اگر سنیچر کے دن فجر کی نماز آسانی سے اٹھ کر کے پڑھ لیں، اتوار کے دن پڑھ لیں، لیکن جمعہ کا مبارک دن جو ہوا کرتا ہے اس دن فجر کی نماز عمومی طور پر کم ہی لوگوں سے پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ ہمارے کھیل کود اور ہماری بدبختی کی دلیل ہے۔ ایک سچے مومن کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مومن بندے کا یہ کام
نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، وفیہن نفخہ، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ ایک اور دوسری روایت کے اندر جو طبرانی اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اوپر تمام ہفتے کے دن پیش کیے گئے، سال کے سارے دن پیش کیے گئے، اس میں جمعہ کا جو دن تھا وہ بالکل سفید آئینے کے طریقے سے چمک رہا تھا، لیکن اس آئینے کے اندر ایک کالا سا دھبا تھا، اس آئینے کے اندر ایک کالا سا دھبا تھا۔ ہم نے سوال کیا کہ آخر یہ کالا سا دھبا کیا ہے؟ تو فرشتے نے مجھے بتلایا کہ یہ قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ اسی لیے یہ صرف انسانوں کی بدبختی ہے، یہ صرف ہماری بدبختی ہے کہ اس دن کو کوئی اہتمام کا دن ہم نہیں قرار دیتے۔ یہ دن کھیل کود، تماشے، فلم بینی، بے حیائی اور بدتمیزی کے کاموں میں یا کم سے کم گپ سڑاکے کے اندر ضرور گزر جایا کرتا ہے۔ یہ وہ دن، یہ وہ رات جو اس لائق ہے کہ اس دن جاگ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، اس لیے اس دن تم لوگ کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو۔ لیکن ذرا ہم سوچیں کہ ہم میں سے کون شخص ہے جو اس کا اہتمام کیا کرتا ہے؟ کون ہے جو کم سے کم سورہ کہف کا اس دن پڑھنے کا ضرور اہتمام کرتا ہے؟ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 100 بار اس دن کے اندر درود ضرور بھیج لیتا ہے؟ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے اور وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہے، بدبختی کی حالت میں اس کا انتقال نہ ہو، نیکی کی حالت پر گامزن ہے، تو بڑی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ کب؟ اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کسی کا انتقال ہو جائے۔ تو ہم ہیں اور آپ ہیں اس دن کا کوئی اہتمام نہیں دیتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ جمعہ کا دن آئے کہ تھوڑا سا بے حیائی اور بدتمیزی کرنے کا تھوڑا سا موقع مل جائے، ہم اس پر خوش ہوا کرتے ہیں۔ ہم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ مبارک دن آ رہا ہے، اس دن تھوڑی سی ہم عبادت کر کے اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے اوپر انعام کرنے والے کو ہم راضی کر لیں گے۔ حالانکہ جن اور انس کے علاوہ دنیا کی جتنی مخلوق بھی ہے، حتیٰ کہ ایک چرنے والا جانور ہے، ایک اڑنے والا پرندہ ہے، وہ بھی اس دن کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اس دن کی آمد سے وہ خائف رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ کس دن قائم ہوگی؟ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ چنانچہ سنن ابو داود کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہو وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ وما من دابۃ الا وہی مصیخۃ یوم الجمعہ، اور کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے، چاہے کوئی 4 پیر سے چلنے والا ہو، 2 پیر سے چلنے والا ہو یا زمین پر گھسٹ کر کے چلنے والا ہو، ہر جانور اس دن کا انتظار کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی یا سور جو پھونکا جائے گا وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا ہوگا۔ اب آگے کا مرحلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا، یہ سور جو پھونکا جائے گا وہ کتنی بار پھونکا جائے گا۔ قرآن مجید کی ظاہری آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سور کم سے کم 2 بار ضرور پھونکا جائے گا،
یہ سور جو پھونکا جائے گا وہ کم سے کم 2 بار ضرور ہوگا. ایک بار جو سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہیں زندہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا، فرشتے ہوں، شہداء ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ اس روئے زمین پر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی چلنے والی چیزیں ہیں، ہر ایک کی روح قبض کر لی جائے گی. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا وہ کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں اس زمین کے اوپر جس زمین کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 بار پھونکا جائے گا. سورہ یاسین جسے ہم لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. قرآن کی کسی سورت کا، کسی آیت کا یاد کر لینا اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں اس سورت کے متعلق جو تفصیلات اور جو اس کے فضائل مذکور ہیں وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اسی سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی خطبہ کے اندر پڑھا تھا وہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آنے والا ہے، بتاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة، وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. تأخذهم وهم يخصمون، وہ انہیں پکڑ لے گی، وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. تو یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ پہلا سور پھونکا جائے گا کہ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. انہیں اتنا موقع نہیں ملے گا کہ کسی کو وصیت کریں، اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف بھاگ کر کے چلے جائیں گے. تو پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کی مخلوقات مر جائے گی. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، ما بین النفخۃ 40، دونوں بار سور پھونکنے کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہے. 40 کا فاصلہ ہے. وہ 40 کیا ہے؟ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس مرحلے پر ہم آئیں کہ سور پھونکنے کے بعد کتنے دنوں تک لوگ اس زمین کے اوپر پڑے رہیں گے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس سور پھونکے جانے کے وقت اس دنیا کی کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی. اس سور پھونکے جانے کے وقت جو دنیا کی کیفیت ہوگی اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر متعدد طریقے سے، متعدد جگہ، متعدد انداز میں اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا ہے. عام لوگوں کی جو کیفیت ہوگی اس سے متعلق سورہ یاسین کی اس آیت کے اوپر آپ غور کریں، جس سے متعلق ابھی جو آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو چیخ انہیں آ کر کے پکڑ لے گی، اور وہ لوگ آپس میں مشغول ہوں گے، تجارت میں مشغول ہوں گے، زراعت کے اندر مشغول ہوں گے، خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، لہو و لعب میں مشغول ہوں گے، بے حیائی بدتمیزی کے کام میں مشغول ہوں گے. انہیں قیامت کی کوئی فکر نہیں ہوگی اور اچانک آ کر قیامت انہیں پکڑ لے گی. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو انہیں کوئی بات وصیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نہ ہی انہیں یہ مہلت دی جائے گی کہ اپنے اہل و عیال کے طرف پلٹ کر کے
جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ لوگ نیکیوں کے اندر، وہ لوگ عیش و آرام کے اندر ہوں گے، روزی رزق کے اندر ان کے کشادگی ہوگی، تو اس وقت سور پھونکا جائے گا، اس وقت سور پھونکا جائے گا. اور جیسے ہی کوئی آدمی سور کی آواز سنے گا، اپنی گردن کو نیچی کر کے اپنے کان کو آواز طرف لگائے گا کہ آخر یہ کون سی آواز آ رہی ہے، یہ کیسا شور سنائی دے رہا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اور جب تیز ہوتی جائے گی تو اس آواز کی خوفناکی کو سن کر کے جنگل کے جانور، خشکی کے اندر رہنے والے جانور، حتیٰ کہ سمندروں کے جانور کے اندر بھی ایک خلبلی مچ جائے گی. جو جس کا جدھر رک جائے گا ادھر بھاگنا چاہے گا، انسان چاروں طرف دوڑنا شروع کرے گا. لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ ساری دنیا کا نظام و درہم برہم، صرف جاندار نہیں بلکہ بے جان چیزوں کی وہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کا منظر کئی صورتوں میں کھینچا ہے. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کی منظر کشی قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے. سب سے پہلے یہ آواز جس شخص کے کان میں پڑے گی اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہے جو اپنے جانور کو چارہ دینے کے لیے وہ جو نعت بنی رہتی ہے نا اس کو درست کر رہا ہوگا. سب سے پہلے جو آواز پڑے گی اس کے کان کے اندر پڑے گی، اور وہ اپنے کان کو سیدھا کر کے اس آواز کی طرف کان دے گا. لیکن اسے اتنا موقع نہیں ملے گا کہ جس نعت کے اندر اپنے جانور کو چارہ دے رہا ہے وہ جانور کو لا کر کے اس کے اندر پانی پلائے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس طریقے سے وہ منظر ہوگا. ساری دنیا کی کیفیت سے متعلق یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ دنیا کی جو کیفیت ہوگی، سارے انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اس آواز کی گھبراہٹ سے آہستہ آہستہ جب پریشان ہوں گے تو مر جائیں گے. آسمان ٹوٹ پڑے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے جھڑ جائیں گے، چاند کے اندر کسوف لگ جائے گا، پہاڑ اتنا لمبا چوڑا، اتنے وزنی جو پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ سے گالوں کے طریقے سے اڑتے دکھائی دیں گے. اس کا تھوڑا سا منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ آسمان کو لیجئے جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو خبر دی ہے. آج یہ آسمان نیلے کلر میں کتنا خوبصورت لگتا ہے، خاص طور پر اگر بدلی نہ ہو آسمان کے اوپر، رات کا موسم ہو، چاندنی رات ہو اور صاف ستھرا آسمان ہو تو اس وقت رنگ برنگا یہ آسمان، اس کے اندر سفید سفید تارے دیکھنے والے کو کتنا خوبصورت لگتے ہیں. یہ آسمان جو ہم سے اور آپ سے کروڑہ میل کی دوری کے اوپر ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے کتنی میل کی دوری پر ہے یہ آسمان. یہ آسمان ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ آسمان لپٹ دیا جائے گا، یہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. اس آسمان کے اندر اس طریقے سے شک ہو جائے گا کہ فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے دروازے بن جائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کھول دیا جائے گا آسمان کو اور اس کے اندر دروازے بن جائیں گے. ایک جگہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا. دوسری جگہ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جس دن آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا. فَإِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اس آسمان کا رنگ نیل گو سے ہٹ کر کے آگ کے طریقے سے لال اور سرخ ہو جائے گا. یہ آسمان اپنے نیل گون کے اوپر باقی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے اس آسمان کے اندر کوئی ایسا تہلکہ مچ جائے کہ اس آسمان کے اوپر بھی آگ
لگ جائے تو یہ آسمان کی کیفیت ہوگی۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند اور تارے کی کیفیت، یہ چاند جو ہمیں دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، یہ سورج جس کے فائدے سے، جس کی نعمت سے دنیا کا کوئی بھی انسان مستغنی نہیں ہے، اور ہر انسان غریب ہے تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مالدار ہے تو وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، حیوان ہے تو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، درخت ہیں تو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر سورج نہ ہو تو درختوں کی رونق باقی نہیں رہ جائے گی، اگر سورج نہ ہو تو درختوں کی رونق باقی نہیں رہ جائے گی۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو کسی دیہاتی سے آپ پوچھ لیجئے کہ کھیتی وہ جو درخت کے نیچے کی جاتی ہے، جہاں سورج کی روشنی ٹھیک سے نہیں پہنچا کرتی ہے، وہاں پر کھیتی اچھی طریقے سے نہیں پتی، تھوڑے دنوں میں وہ پتے پیلے پڑ جایا کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی اسے نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ سورج اتنی نعمت لے کر کے ہمارے اوپر روزانہ صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ چاند، اسی طریقے سے یہ تارے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، بلکہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آج سورج اس زمین کے مقابلے میں کتنا گنا بڑا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم اور آپ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے لپیٹ کر کے رکھ دے گا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ چاند اور سورج کو لپیٹ کر کے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا، چاند اور سورج کو لپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ مرحلہ بعد میں آئے گا کہ جہنم میں اسے کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو اور اس سورج کو جب وہ سور پھونکا جائے گا اور وہ خطرناک، وہ چیخ اور خوفناک آواز اٹھے گی، تو یہ سورج اپنی جگہ پر چیخ کی وجہ سے باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جس دن یہ تارے بکھیر دیے جائیں گے، آسمان کے اوپر اپنی جگہ پر باقی نہیں رہیں گے، بلکہ کوئی ادھر جا کر کے پڑے گا، کوئی سمندر میں جائے گا، کوئی زمین کی کسی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس دن تاروں کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن دیدے پتھرا جائیں گے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور قمر چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی باقی نہیں رہے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ایک دو جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے چاند اور سورج کے بربادی، ان کی تباہی، ان کی روشنی کے ختم ہونے اور ان کے ٹوٹ پڑنے کا منظر پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے وزنی مخلوق کیا چیز ہے؟ سب سے وزنی مخلوق ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہے؟ یہ پہاڑ دکھائی دیتے ہیں نا، ہاتھی کیا چیز ہے پہاڑ کے مقابل میں؟ ہاتھی پہاڑ کے مقابل میں کیا چیز ہے؟ یہ پہاڑ جس کے وزن کا کم سے کم ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ پہاڑ تو اوپر ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ پہاڑ جتنا اوپر ہے اس کا 10 گنا نیچے ہے، زمین میں ہے۔ جتنا اوپر یہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کا 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا زمین کے اوپر گڑا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تائید ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا ہے، گاڑ دیا ہے زمین کے اوپر، زمین کے اوپر گاڑ دیا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے علم حدیث شاید اس آیت کو نہ مانتا رہا ہو کہ پہاڑ کو زمین کے اوپر گڑا ہوا نہ دیکھے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق جتنا یہ پہاڑ زمین کے اوپر ہے اس کا 10 گنا زمین کے نیچے ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس پہاڑ کا وزن کتنا ہوگا، کتنا بھاری یہ پہاڑ ہوگا۔ ان پہاڑوں میں آپ کو ہرے بھرے پہاڑ بھی دکھائی دے، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان کے پہاڑ ہیں، آپ کو روکھے سوکھے پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں، اس طریقے سے یہاں سہارا کے پہاڑ ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو ایک گھاس بھی نہ دکھائی دے،
متعدد قسم کے پہاڑ، آپ کو کالے پہاڑ بھی دکھائی دیں گے، آپ کو بھورے پہاڑ بھی دکھائی دیں گے، آپ کو ہرے بھرے پہاڑ بھی دکھائی دیں گے، اور عام زمین کے رنگ کے بھی پہاڑ دکھائی دیں گے۔ لیکن جب وہ سور پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ ہوا کے اندر فضا میں ایسے ہی اڑے گا جس طریقے سے روئی کے گالے اڑا کرتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ آواز کتنی خطرناک اور کتنی ہیبت ناک ہوگی۔ آج اگر کوئی تیز آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی تیز آواز تھی کہ دیواریں ہل گئیں، لیکن چہ جائے کہ وہ آواز جس آواز سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، ایک نہیں دو نہیں، زمین کے لاکھاں جو پہاڑ پائے جا رہے ہیں اس دنیا زمین کے اندر، اس زمین پر، وہ سارے کے سارے پہاڑ روئی کے گالوں کے طریقے سے اڑتے دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ یہ پہاڑ ٹھہرے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ بدلیوں کے طریقے سے آپ کو اڑتا دکھائی دے گا۔ کب؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ 30ویں پارے کے اندر جو سورت عام طور پر ہمیں اور آپ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قاری صاحب سورہ القاریہ کے اندر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ دھنے ہوئے، ذرا دیکھیں، دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ اپنے رنگ پر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس پہاڑ کے اندر رنگ برنگ، کوئی لال ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آگ سے جل کر کے کوئی جلتا ہوا آگ کے رنگ کا دکھائی دے، اور کوئی جل کر کے کالا ہو جائے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنے ہوئے رنگ برنگ اون کے طریقے سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہاڑ کے اس منظر کو متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ارے جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے؟ کہہ دیجئے آپ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اسے چورا چورا کر دے گا، ذرہ 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 کر دے گا۔ فَيَذَرُوهَا كَعًا صَفْصَفًا، اور یہ زمین بالکل برابر چٹیل میدان ہو جائے گی۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ان میں کا نہیں کوئی وادی ہوگی، نہ کوئی اونچا دکھائی دے گا، نہ کہیں نیچا دکھائی دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ پہاڑ اپنی پورے وزن کے باوجود جس دن سور پھونکا جائے گا تو یہ روئی کے گالوں کے طریقے سے آسمان کے اندر اڑتا دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اے لوگو غور سے سن لو کہ اذا وقعت الواقعہ، جس دن قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کچھ لوگوں کے مقام کو بلند کیے ہوئے ہوگی، کچھ لوگوں کے مرتبے کو بلند کیے ہوگی، اور کچھ لوگوں کے مرتبے کو گھٹائے ہوئے ہوگی۔ یعنی اس دن کچھ لوگ باعزت ہوں گے اور کچھ لوگ ذلیل ہوں گے۔ جو مومن ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت سے بچنے کی تیاری کرنے والے ہیں، تو رافع ہوں گے، ان کا مقام بلند ہوگا۔ لیکن جو کافر ہے، جو فاسق ہے، جو بے نمازی ہے، جو چور اور بدماش ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مقام نیچے ہوگا۔ خافضۃ رافعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ آ جائے گا زمین میں، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، تو وہ بالکل ذرات کے طریقے سے آسمان میں اڑتے دکھائی دیں گے، ہباء منبثا ہو جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ تو ذرا سوچیں یہ آواز کتنی خطرناک اور کتنی ہیبت ناک اور کتنی ہولناک ہوگی کہ اس آواز سے اتنا وزنی پہاڑ بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ جائے گا۔ ذرا یہ دیکھیں، یہ سمندر
جس کا نام سن کر کے اور نام لینے سے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو جب اس کے اندر مد و جزر کا معاملہ آتا ہے تو ہم اور آپ ڈر جایا کرتے ہیں. اور جب سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو تا حد نظر دوربین سے بھی دیکھتے ہیں ہم اور آپ تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے آگے دنیا ہے ہی نہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمندر, اس سمندر سے جتنا بھی پانی مخلوق لے رہی ہے, اس سمندر کے پانی کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے. یہ سمندر کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حد متعین کر دی ہے اس سے نکل کر کے وہ خشکی کے اوپر نہیں آ رہا ہے, اللہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر کسی قوم پر طوفان بھیجے تو دوسرا مرحلہ ہے, لیکن عام حالات میں جہاں تک وہ سمندر ہے اسے آگے نہیں بڑھتا. لیکن جب یہ سور پھونکا جائے گا, اس سور پھونکنے کا وقت ہوگا, تو یہ سمندر جس کے اندر اگر آج آپ آگ کے پہاڑ بھی ڈال دیں تو وہ آگ بجھ جائے گی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی, سمندر کا سارا پانی جل جائے گا اور ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی سے مل جائے گا اور یہ سمندر کا پانی ساری زمین کے اوپر پھیل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, جس دن سمندر کیا ہوگا؟ کھول دیا جائے گا, یعنی وہ خشکی تک بھی پہنچ آئے گا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جس دن سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی, دہکا دیا جائے گا. تو یہ کب اثر ہوگا اس کے اوپر؟ جس دن سور پھونکا جائے گا. اور عام زمین کی جو کیفیت ہوگی وہ اور ہی خطرناک ہوگی. آج زمین کے اوپر رنگ برنگے پھول دکھائی دیتے ہیں, رنگ رنگ کے درخت آپ کو دکھتے ہیں, بھنگ بھنگ کے جانور آپ کو خوبصورت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی آواز بھی آپ کو پیاری لگتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی, یہ زمین اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی. اس زمین کا معاملہ بالکل اتھل پتھل ہو جائے گا. وہ کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا تو اس زمین کے اوپر نہ پہاڑ رہ جائیں گے, اس زمین کے اوپر نہ تو کوئی وادی رہ جائے گی, اس زمین کے اوپر نہ کوئی دریا رہ جائے گی. سارا کا سارا یا تو معاملہ بالکل خشک ہوگا یا ساری کی ساری زمین کے اوپر پانی آ جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, حتیٰ کہ جو مردے قبر میں بھی دفن ہوں گے وہ بھی باہر آ جائیں گے. اور یہی بات بتا دوں کہ بہت سے علماء کے نزدیک جب یہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا, قبر اپنی جگہ پر قبر باقی نہیں رہے گی, پہاڑ نہیں باقی رہے گا, تو جن مردوں کے اوپر قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا اس کے بعد وہ عذاب بند ہو جائے گا, اس کے بعد عذاب بند ہو جائے گا. اسی لیے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس گھبراہٹ سے لوگ کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا, ہماری خوابگاہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے؟ تو چونکہ اس سے پہلے عذاب بند ہو گیا رہے گا. کیوں؟ کب عذاب بند ہوگا؟ جبکہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جبکہ قبروں کو کودھیڑ دیا جائے گا. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, جب زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا, وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور آسمان زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی, اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حتیٰ کہ کسی کی قبر بھی اس وقت صحیح سالم نہیں رہ جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ واقعہ, جس دن سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی تو وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, آسمان زمین کو اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور اچھی طریقے سے کوٹ دیا جائے گا, اور پھر اسی دن قیامت قائم ہوگی. یہ زمین ہو ایک کیفیت ہوگی ساری زمین کی, سارے آسمان کی, نہ تو کوئی اجالا ہوگا,
نہ تو کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی ہریالی ہوگی، نہ تو کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی آسمان ہوگا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ زمین کے جبار کہاں گئے جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آج میں جس کو چاہوں گا وہ باقی رہے گا، آج جس کو میرا ساتھ دینا ہو میرا ساتھ دے، ورنہ اس کے خلاف میں اعلان جنگ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کوئی موجود نہیں ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ آسمان ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ تارے ہوں گے، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوگی، نہ دریا ہوگی، نہ سمندر ہوں گے، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوگی، بالکل میدان صاف ہوگا اور بالکل ہو کا عالم ہوگا، ایک طرف سے ہو کا عالم ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ہی جواب دیا جائے گا کہ للہ الواحد القہار، اب کس کی حکومت ہے؟ اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور سب کے اوپر غالب رہنے والا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس طریقے سے لوگ کچھ دنوں تک اس زمین کے اوپر مردے پڑے رہیں گے، جو پہلے مر چکے ہیں وہ بھی مردے پڑے رہیں گے، جو بعد میں مر چکے ہیں وہ بھی مردے پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معلوم نہیں یہ مدت 40 دن کی ہوگی یا 40 سال کی ہوگی یا 40 مہینے کی ہوگی۔ جو بخاری شریف کی حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ 40 کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین النفقتین 40، دونوں بار سور پھونکنے کے بیچ میں کتنی مدت ہے؟ 40 کی مدت ہے، 40 کی مدت ہے۔ تابعی نے کہا کہ آیا 40 دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہا 40 مہینے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا 40 سال؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید بھول گئے ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نہ بیان فرمایا ہوگی کتنی اس کی مدت ہے۔ تو اس 40 مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور جب بارش ہوگی تو ہر انسان، ہر مخلوق کے جسم کے اوپر اس بارش کا قطرہ ضرور پڑے گا، اور انسان کے جسم کا سارے حصے سڑ گل جائیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا جو چھوٹا سا حصہ ہوا کرتا ہے ایسے گول سا، وہ کبھی بھی سڑے گا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس کے اوپر جب پانی پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس طریقے سے سوکھے ہوئے دانے کے اوپر پانی پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پھولنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھٹ نکلتا ہے، اس کے اوپر سے، اس اندر سے بیچ سے پھٹ نکلتی ہے کہ نہیں ہے، کوپل نکل جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ہڈی کے اوپر جب پانی پڑے گا تو آہستہ آہستہ اس سے انسانی جسم بننا تیار ہو جائے گا، اس سے انسانی جسم بننا تیار ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اور مصلحت سے سارا کا سارا جسم مکمل طور پر بن کر کے تیار ہو جائے گا۔ اور کتنا بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا۔ البتہ جو آدمی جس کیفیت پر مرا ہوگا اس کا جسم بن کر کے اسی کیفیت پر وہاں پر ہو جائے گا۔ خواہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہو، کسی کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، کسی کو مچھلیاں نگل گئی ہوں، کوئی کہیں بھی رہ کر کے سوکھ گیا ہو، لیکن وہ ہڈی کا جو حصہ ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اور اس کے اوپر جب پانی پڑے گا تو اس سے سارے انسان کا اور دوسرے جانوروں کا جسم بن کر کے تیار ہو جائے گا۔ اور جب تیار ہو جائے گا تو اس 40 کے بعد عام طور پر علماء کی رائے ہے کہ وہ 40 سال ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں 40 سال یا 40 مہینے کا ذکر نہیں ہے، البتہ عام طور پر بعد آثار کی بنیاد پر علماء کی رائے ہے کہ وہ کیا ہے، 40 سال ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری بار سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگوں کے جسموں کے اندر روح پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے بعد اسرائیلی روایات میں آتا ہے جس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، ایمان
نہیں لانا چاہیے کہ اس سور کے اندر اتنے ہی سوراخ ہیں جتنی لوگوں کی جانیں ہیں، انسانوں کی، حیوانوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، جس کی جانیں ہیں اتنے ہی سوراخ اس کے اندر ہیں، اور اتنی ہی آواز نکلے گی اور ہر ایک کے جسم سے جا کر کے وہ آواز جب ٹکرائے گی تو ہر انسان کے جسم کے اندر روح داخل ہو جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں، ایک زمین کے اوپر جمع ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ زمین ہوگی کہاں اور وہ زمین ہوگی کیسی؟ کیا یہی زمین ہوگی؟ یہی زمین ہوگی؟ نہیں، یہ زمین نہیں ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور آسمان کو بھی۔ نہ یہ زمین رہ جائے گی اپنی حالت پر، اور نہ یہ آسمان رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، تفسیر طبری اور تفسیر عبدالرزاق وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ایک ایسی زمین اللہ تعالیٰ بدل دے گا جس زمین کے اوپر کسی کا خون نہیں بہایا گیا رہا ہوگا۔ وہ زمین چاندی کے طریقے سے بالکل صاف ستھری ہوگی، نہ اس کے اوپر حرام ایک قطرہ خون بھی بہا ہوگا، اور نہ اس زمین کے اوپر ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہوگی۔ کیوں؟ وہ انصاف کا دن ہوگا، وہ عدل کا مقام ہوگا۔ یہ زمین جس کے اوپر زمین کے پیدا کرنے والے کی نافرمانی لاکھوں بار کی گئی ہے، اس زمین کے پیدا کرنے والے معصوم مخلوق کی کتنے خون بہائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو اپنی حالت پر باقی نہیں رکھے گا، اور نہ ہی فیصلہ کرنے کے لیے اس زمین کے اوپر رہے گا۔ وہ زمین اس زمین سے بہت بڑی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے پہلے لے کر کے جتنی مخلوقات ہے، انسان ہے تو، جن ہے تو، چرند ہے تو، پرند ہے تو، سمندر میں رہنے والے ہیں تو، یا آسمان میں رہنے والے، سارے کے سارے اس کے اوپر اکٹھا ہو سکیں گے۔ اس لیے وہ زمین بہت بڑی ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، بخاری شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء، لوگ قیامت کے دن ایک سفید اور دھندلے رنگ کی، کچھ بھورے رنگ کی ایک زمین کے اوپر اکٹھا کیے جائیں گے۔ وہ زمین سفید گول آٹے کی روٹی کی طریقے سے ہوگی، سفید آٹے کی گول روٹی کی طریقے سے وہ زمین ہوگی۔ نہ اس زمین کے اوپر کہیں پہاڑ ہوگا، نہ اس زمین کے اوپر کوئی وادی ہوگی، نہ اس زمین کے اوپر کوئی درخت ہوگا۔ وہ زمین بالکل صاف ستھری اس طریقے سے ہوگی اور بالکل برابر رہے گی، اور ایک کنارے سے آواز لگائی جائے گی تو دوسرے کنارے تک آواز پہنچ جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں، یہ زمین جب بدلی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ لوگ کہاں ہوں گے؟ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان کی روایت بھی مسلم شریف میں ہے کہ جب ایک اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا فی ظلمت دون الجسر، جسر پل صراط سے پہلے ایک اندھیرا چھا جائے گا، وہیں پر لوگ وہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرحلہ ایسا پیش آئے گا کہ لوگ نہ اس زمین کے اوپر ہوں گے نہ اس زمین پر ہوں گے، اس زمین سے پہلے کوئی اندھیرا اور تاریکی چھا جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا اور وہیں پر لوگ رہیں گے۔ اس زمین کے اوپر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، لیکن سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ سب سے پہلے کون مخلوق اٹھے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصعق الناس، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، لوگوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ اس کے بعد جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن جب میں اٹھوں گا اور اپنی نظر کو اوپر کروں گا تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عرش سے چمٹے ہوئے ہیں۔ تو معلوم نہیں
وہ ہم سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہوش میں بے ہوش کیا ہی نہیں تھا. اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں الا من شاء اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بے ہوش ہونے والوں میں سب سے پہلے ہوش کس کو آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا. اس زمین پر لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جو کیفیت ہوگی، اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات سن لیجئے، اگلی مجلس میں شاید اس کی میں تفصیل رکھوں کہ لوگ ننگے سر ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، حتیٰ کہ کسی کا ختنہ بھی نہ ہوا رہے گا. اور کوئی بھی انسان ہوگا، کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے اوپر اکٹھا کرے گا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی رہو. تمہاری وفات سمندر کے اندر ہوئی ہے، تمہیں مچھلیاں کھا گئی ہیں، تمہیں درندے پھاڑ کھائے ہیں، تم افریقہ کے صحروں میں مرے ہوئے، صحرا کے اندر مرے ہوئے ہو، کہیں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اکٹھا کر لے گا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تم سبوں کو اکٹھا کر لے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں کا ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوگا. اور صرف انسان نہیں، جن نہیں، بلکہ ہر پرندے کو، ہر چرند کو، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر اکٹھا کرے گا. سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کوئی بھی جانور زمین کے اوپر جو چل رہا ہے یا کوئی بھی چڑیا جو آسمان میں اڑ رہی ہے، تمہاری طرح وہ بھی ایک امت ہے. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، کتاب کے اندر لوح محفوظ میں ہر ایک کو ہم نے جمع کر رکھا ہے، لکھ رکھا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. ثم الى ربهم يحشرون، پھر سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع بھی کیے جائیں گے. یعنی اس زمین کے اوپر صرف انسان اور جن نہیں ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے. حیوان بھی ہوں گے، چرند بھی ہوں گے، پرند بھی ہوں گے. اب ہم نے آپ لوگوں کو لا کر کے اس زمین تک پہنچا دیا ہے جو زمین ایک گول روٹی جو سفید آٹے کی بنتی اس طریقے سے ہے. اب وہ مرحلہ پیش آئے گا کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، کم سے کم 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. اس دن ہمارے اور آپ اور ساری مخلوقات کے ساتھ کیا مراحل پیش آئیں گے. وہ دن تو ہوگا بڑا ہی خوفناک، وہ دن تو ہوگا ہی بڑا ہی خطرناک، وہ دن تو ہوگا ہی بڑا ہی عظیم. لیکن اس دن کے اوپر کیا کیا صورتحال اور کیا کیا کیفیت پیش آنے والی ہر انسان کے ساتھ، وہ اگلی مجلس کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم.